Hello, Assalamu alaikum, dear students. Hi there. Hopefully you're fine. Today we are going to talk about one of the paragraphs of the previous papers of CSS. This paragraph I have taken from the previous paper of 2017-18 CSS. So I'd like to share with you how to translate it, what are the grammatical features, how you can use the vocabulary, how you can differently translate the same sentence. So before going directly towards translation, I'd like to ask you, please subscribe my channel. Please do subscribe Mob English to learn English at every level. I mean, if you want to do CSS, PMS, your IELTS preparation, your essay writing, your writing skills, each and everything you can find out in Web English, and even you can ask for your demand, whatever you want to learn. Soon I'll upload the lectures related to the essay writings of CSS as well. I have already uploaded few. So let's move directly towards the first line. Line by line I have translated this one sentence by sentence. So don't forget to subscribe Mob English. Let's move on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब देखिए पहला जुमला लाहौर शहर सियासत ही नहीं सकाफत का भी मरकज़ है. सियासत ही नहीं सकाफत का भी. सो एक कंपैरिजन में बात है सियासत और सकाफत की, तो इसके लिए नॉट ओनली और बट आल्सो वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होता है. सो सिटी ऑफ लाहौर इज़ नॉट ओनली द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बट आल्सो एंशियंट सेंटर ऑफ कल्चर. कदीम मरकज़ है. सो ये नॉट ओनली और बट आल्सो इस तरह कम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं इस किस्म के जुमले में. और आप एंशियंट सेंटर ऑफ कल्चर भी लिख सकते हैं और एंशियंट कल्चरल सेंटर भी लिख सकते हैं. आप इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं. ये चॉइस आपको मैंने अवेलेबल फॉर यू. पहला सेंटेंस इस तरह ट्रांसलेट होगा. दूसरा सेंटेंस, मुग़लों की सकाफत ने उरूज का ज़माना इसी शहर में देखा है. इन दिस सिटी, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे क्योंकि अलग एक चंक है. कल्चर ऑफ मुगल्स विटनेस द प्राइम टाइम या पीक एरा. आप इसको यूँ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, मुगल्स कल्चर सा द पीक एरा और प्राइम टाइम इन दिस सिटी. यहाँ पे आपको अब इन जो लग गया है इस वजह से यहाँ पे आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन दिस सिटी को अगर आप शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर कॉमा लगाएंगे. अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं उनको ब्लू में कर दिया. पीक एरा तो आप समझ सकते हैं, दौर के लिए मैंने एरा यूज़ कर दिया. आप एज भी लिख सकते हैं, एरा भी लिख सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएवर दौर के लिए. लेकिन उरूज का ज़माना, इसके लिए प्राइम टाइम. देखिए, अब जब कोई बंदा जवान होता है तो उसकी जवानी के लिए शबाब के आलम में होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही इज़ इन द प्राइम टाइम ऑफ हिज़ लाइफ. सो ये जो प्राइम टाइम है, ये जो प्राइम टाइम है, इसको ज़माने उरूज भी कहते हैं और इसके लिए पर्टिकुलरली यूज़ होता है. सो व्हाट्सएवर यू वांट टू यूज़, बोथ आर गुड, अप टू यू, चॉइस इज़ गिवन टू यू. लेकिन इसमें आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, विटनेस्ड और सॉ, क्योंकि ये देखा है नहीं, देखा तो ये पास्ट. समटाइम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. अगर देखा है होता है यहाँ पे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता. आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो कमेंट्स दें, मैं आपको डिस्कस कर लूँगा इसको भी. सो लेट्स मूव ऑन क्विकली टू द नेक्स्ट सेंटेंस. सिख सकाफत का भी यही मरकज़ था. दिस वॉज आल्सो द सेंटर ऑफ सिख कल्चर. सो सिख कल्चर भी कह सकते हैं आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के, लेकिन सिख कल्चर इज़ मोर सूटेबल. सो दिस वाज आल्सो, भी यही, भी के लिए अपने आल्सो इस्तेमाल किया. सो यहाँ पे आप थोड़ा सा एम्फसाइज कर लें. नाउ इल्म अदब की सकाफत भी इसी शहर के हिस्से में आई. नाउ दिस इज़ अ बिट ट्रिकी. अब हिस्से में आना जो है, दौलत किसी के हिस्से में आना, शोहरत किसी के हिस्से में आना, दीज आर डिफरेंट थिंग्स. समटाइम कुछ चीज़ों को हम प्रिविलेज के तौर पे लेते हैं, इसलिए इल्म और अदब की सकाफत जो है उसको प्रिविलेज के तौर पे लिया जा रहा है कि वो भी इस शहर के हिस्से में आई. तो उसको आप सेंस के तौर पे सेंस वाइज ट्रांसलेट करने की कोशिश भी करेंगे. कल्चर ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर आल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ दिस सिटी. अब ये कोई देता नहीं है आके, तो इसलिए किसी ने दिया नहीं, बिकेम द पार्ट. या दिस सिटी आल्सो गॉड, और इसकी जगह आप फाउंड भी कह सकते हैं. द प्रिविलेज, अब यहाँ पे प्रिविलेज एक असासे के तौर पे एक बहुत ही जिस चीज़ की हम इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, सेक्रेट किस्म की चीज़ होती है, इसके लिए हमने यहाँ प्रिविलेज का यूज़ किया वर्ड. सिटी प्रिविलेज
آف دا کلچر آف ایجوکیشن اینڈ لٹریچر ادب اور رسم. تو دونوں طرح آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آئی لائک ٹو ٹرانسلیٹ ان اے سیکنڈ وے بٹ بوتھ آر کریکٹ. تھرڈ ون اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا. تصوف اسپریچول, تصوف کو اوور آل اسپریچولیٹی کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ اہل تصوف ہے تو ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز ہوئے اسپریچول پرسن. دس واز آلسو دا سینٹر آف اسپریچول پرسن. اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا. ٹھیک ہے, اسپریچولیٹی تصوف اور اسپریچول پرسنس اہل تصوف. ناؤ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف حضرت علی اجویری المشہور داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہے. اگر اس جملے کو آپ دیکھیں تو بیسیکلی حضرت علی اجویری اس شہر میں مدفون ہے. اب ان کے لیے دو ریفرنسز یوز کیے گئے ہیں. آتھر آف دا فیمس بک آف اسپریچولیٹی کشف المحجوب. ٹھیک ہے, کشف المحجوب, یہ جو آتھر آف اسپریچولیٹی بک کشف المحجوب ہے, اب اس کے ساتھ اپوزیٹو فریز یوز ہوا ہے, وہ ایک ہی ہے, حضرت علی حجویری الیز داتا گنج بخش. المشہور کے لیے آپ الیز کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری بات حضرت علی حجویری کی طرف ریفر کر رہی ہے, تو اس کو ہم اپوزیٹو فریز کہتے ہیں کہ آتھر آف دا فیمس بک آف اسپریچولیٹی کشف المحجوب اور حضرت علی حجویری یہ ایک ہی بندے ہیں. تو اس کو ہم دوسری جو فریز کو یوز کرتے ہیں اس کو کاما میں یوز کرتے ہیں تاکہ ڈائریکٹلی یہاں یہ ہو جائے آتھر آف دا فیمس بک آف اسپریچولیٹی کشف المحجوب از آلسو بریڈ ان دس سٹی. یا آپ اسے یوں پڑھ سکتے ہیں حضرت علی حجویری الیز داتا گنج بخش is also buried in this city. So اس کو آپ کہتے ہیں اپوزیٹو فریز, مین آتھر آف جو ہے وہ بھی اور حضرت علی بھی. فار ایگزامپل آپ اپنی جنرل لائف لینگویج میں بھی یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن آف ابو طالب, فار ایگزامپل. اب دیکھیں یہاں پہ آپ حضرت علی کی طرف ریفر کر رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف. تو حضرت ابو طالب کے آپ بیٹے تھے, تو ایک ہی بات ہے, اس لیے آپ اسے یوں ہی لکھ سکتے ہیں اور آپ اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو دو کاماز کے اندر ہوگا یہ ڈیفائن کرے گا کہ یہ اپوزیٹو ہے اس سن آف ابی طالب کا, یہ ایک دوسرے کے لیے ہے, سیم ورڈز یوز ہو رہے ہیں, اس لیے اس کو آپ اپوزیٹو فریز کہتے ہیں. اکثر اوقات آپ یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد المشہور المعروف کے لیے الیز کا ورڈ یوز ہوتا ہے جو میں نے یہاں یوز کر دیا. ٹھیک ہے, جو کسی نام سے مشہور ہو. ہوپ فلی آپ کو اس سینٹینس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اگر ہے تو پھر بھی یو کین آسک می ان کمنٹس. ناؤ موو ٹورڈز نیکسٹ ون. انگریزوں کے دور میں بھی لاہور کا شہر, لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا مین ان روٹین تھا پاس میں. تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یوز ٹو. اب میں نے یہ ریڈ میں کیے ہوئے ورڈ انگلش اور اردو کے جو کارسپانڈ کریں. ہوتا تھا, یوز ٹو, ماضی کی بات ہے, یوز ٹو, اور رائج پریویل. اچھا, لاہور کا فیشن, بیسیکلی جملہ کیا ہے, لاہور کا فیشن رائج ہوتا تھا. دا فیشن آف لاہور پریویل. ٹھیک ہے, یہ اب باقی چیزیں ہم اس کے ساتھ آگے ایڈ کر دیتے ہیں. فیشن آف لاہور یوزڈ ٹو پریویل ان دا ہول ہندوستان, پورے ہندوستان میں, ایون ڈیورنگ برٹش ایرا اور برٹش رول اور برٹش رین. اگر آپ ایون کا ورڈ یوز کر دیں تو بھی درست ہے, نہ کریں تو بھی درست ہے, غلط نہیں ہوگا, لیکن ایون اس میں اور کلیئرٹی لے آتا ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ حتیٰ کہ اس انگریزوں کے دور میں بھی لاہور کا فیشن رائج ہوتا تھا, اس لیے ایون کو یہاں پہ میں نے لکھ دیا, لیکن کلر اس کا چینج کر دیا. اور ایرا ان کا دور ہے, جنرل رول ان کی رول, ظاہر ہے انگریزوں کا جو دور حکومت تھا تو ان کی بادشاہی تھی, ان کی حکومت تھی, تو رول اور رین بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, واٹ سو ایور یو وانٹ ٹو یوز. بٹ اوور آل اس نے ان کے دور حکومت نہیں صرف دور کی بات کی ہے, اس لیے آئی ہیو یوزڈ ایرا یا ایج. ٹھیک ہے. ناؤ دا لاسٹ ون. قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی. اب بیسیکلی چیز کیا ہے, اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی. قیام پاکستان کے بعد آفٹر فاؤنڈنگ پاکستان. اب آفٹر فاؤنڈنگ پاکستان آپ آخر میں بھی لگا سکتے ہیں, شروع میں بھی لگا سکتے ہیں. آفٹر فاؤنڈنگ پاکستان اگر آپ شروع میں لگاتے ہیں تو آپ ایسے کر سکتے ہیں, ایسے اس جملے کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کاما ہوگا, آفٹر کا اے کیپیٹل ہو جائے گا. یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی ایک ایگزامپل بتائی, اور باقی وہی بات ہوگی جو ہم نے اوپر کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ آخر میں کریں تو یہاں کاما لگانے کی ضرورت نہیں. اب شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی,
دا امپورٹینس آف دس سٹی ڈڈ ناٹ کم ڈاؤن. میں نے کم ڈاؤن یوز کیا, وہ زیادہ بہتر فریز لگ رہا ہے. بہرحال آپ ریڈیوس بھی یوز کر سکتے ہیں, میٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیمینش بھی کر سکتے ہیں. ڈڈ یوز ہو گیا تو پھر آپ سیکنڈ فارم آف ورب یوز نہیں کریں گے. اس لیے دا امپورٹینس آف سٹی اکثر اوقات اس غلطی کے چانس ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ڈڈ یوز کیا تو پھر آپ نے ڈڈ کیم کو یوز کر دیا, تو یہ بڑی کامن مسٹیک ہے, اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. دا امپورٹینس آف سٹی ڈڈ ناٹ کم ڈاؤن, ڈڈ ناٹ ڈیمینش, ڈڈ ناٹ میڈیکیٹ, ڈڈ ناٹ ریڈیوس, لیکن ڈڈ ناٹ ریڈیوسڈ نہیں ہوگا آفٹر فاؤنڈنگ پاکستان. So this was the translation for you of 2017-18 paper CSS. تو CSS, PMS, باقی IELTS, جنرل انگلش, گرامر, انگلش لینگویج کورس بھی میرے چینل پہ موجود ہے, اس کو بھی میں سیکوینشل آرڈر میں اپلوڈ کیے ہوئے. ان کو دیکھتے رہیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, موب انگلش کو آپ سبسکرائب کر لیں اور اپڈیٹڈ رہیں, موب انگلش کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی کیوریز کمنٹس میں دیتے رہیں, ہم ان کو ایڈریس کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار ناؤ. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.